شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں موجود 3000 سال پرانا حضرت سلمان کا اسم اعظم صرف ایک بار پڑھ لیں، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دعا کی فوری قبولیت کے لیے مجرب ترین وظیفہ۔ محترم ناظرین، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے قصے سنے ہوں گے، مگر کیا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم مبارک جو 3000 سال پرانا ہے کبھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ 3000 سال پرانا اسم جو بہت سی کتابوں سے محفوظ ہے، یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں قرآن پاک میں موجود یہ 3000 سال پرانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم اعظم جو ایک دفعہ پڑھ لیں تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، یعنی دنیا کی نعمتیں آپ اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو بھی اس اسم کو پڑھے گا اس کو برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ یہ انتہائی آسان، مختصر اور باکمال عمل ہے، اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس وظیفے کی وجہ سے اللہ کریم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس اسم اعظم کو اکثر اپنے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ اسی اسم اعظم سے غیر مسلم بھی متاثر ہوا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قصہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقین کیجئے اس عمل کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے سلطنت عطا فرما سکتا ہے تو آپ کی حاجت کو بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ یقین کیجئے آج کے اس عمل کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عمل کو آزمایا تو تاریخ نے اس عمل کے نتائج محفوظ کر لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بے شمار روایات اس عمل سے متعلق ہیں، ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، بس آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ والو، تو چلیے بلا تاخیر آپ کو وہ اسم بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے فوائد اور فیوز حاصل کیے ہیں۔ بسم اللہ قرآن پاک کا جوہر ہے، جو کسی دل میں اتر جاتی ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی جو رفت، راحت اور عظمت بسم اللہ کو عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، جو چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ یہ قرآن کا جز ہے اور ہر سورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورت توبہ کے۔ اس کے علاوہ یہ سورت نمل میں بھی آتا ہے، یوں قرآن میں یہ 114 مرتبہ آتا ہے۔ مسلمان اسے عموماً مختلف کاموں کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے۔ یہ عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بھی ایک کلمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خصوصاً فارسی، ترکی، اردو اور کھوار وغیرہ۔
اکثر پرانی عمارتوں اور گھروں کے دروازوں پر برکت کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے خطاطی میں بہت استعمال کیا ہے اور ہزاروں اقسام کی لکھی ہوئی بسم اللہ پرانی کتابوں، مخطوطوں اور عمارتوں پر مل جاتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مستحب ہے کہ اسے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے۔ پرانی کتابوں کے پہلے صفحے پر اکثر اسے لکھا جاتا تھا اور اس میں ایک سے ایک جدت اختیار کی جاتی تھی۔ یہ قرآن کا پہلا جملہ بھی ہے۔ غرض اسلامی معاشرہ کا یہ ایک اہم کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ ابن مردویہ میں بھی اس طرح کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی کی ہے جس میں آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، جب تک تم فارغ نہ ہوگے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے
کل 19 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76,000 نیکیوں کا ثواب، 76,000 گناہ معاف اور 76,000 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سارا پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ ایک عربی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ عربی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس عمل سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہ صرف نیکی اور عبادت بن جاتا ہے بلکہ ہم ممکن حد تک گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، کیونکہ جب ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی عادت اپنا لی جائے تو پھر گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔
مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دے دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گیا۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے آخری حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ سبا میں ایک بار، سورۃ صاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورۃ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ کا نکاح ہوا، وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جب یہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اور اسی اسم اعظم کی وجہ سے ملکہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی۔ اور یہی وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال بر آتا ہے۔ ناظرین، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کی متعدد فوائد ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، موت سے، حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا پڑھنے والا کسی قسم سے مغلوب نہیں ہوتا، ایسے شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلایا جائے، اس کے دل میں آپ کی گہری محبت ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کئی فوائد ہیں۔ اگر کسی کی اولاد پیدائش کے بعد جلد ہی وفات پا جاتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اولاد بھی ہوگی اور لمبی زندگی والی اولاد ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر سے نہ ہو، اور میرا آج کا یہ وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد احادیث میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، جب بھی جسم کے کسی حصے میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہ درد، پریشانی یعنی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر غم کو دور کر دینے والی آیت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج کرتے ہیں، 10,000 گناہ محو ہو جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ پاک مصیبت کو دور ہٹا دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کتنا آسان وظیفہ ہے یہ عمل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، یعنی 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے کہ آج ہمارا اعمال پر یقین نہیں ہے، ورنہ اعمال میں آج بھی وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے جو آپ سے ہزاروں سال پہلے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی بڑی پریشانیاں ہوں، کوئی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔